تو کیا یہ اضافے کے ساتھ رقم لینا یہ سود ہے؟ مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم حکومت سے یہ قرض لے سکتے ہیں، کہیں یہ سود تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حکومت پاکستان نے مختلف اسکیموں کا آغاز کیا ہے کہ جس کے تحت عوام الناس کو قرضے دیے جا رہے ہیں، اور ان قرضوں کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہو، اپنی چھت ہو، تاکہ آپ کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے۔ اور اس میں ایک محدود تعداد کے اندر آپ کو رقم دی جاتی ہے قرض کے طور پر، لیکن اس میں آپ نے جب لوٹانا ہے، قسطوں کی شکل میں ہو یا مختلف آپ کو تفصیلات بینک سے معلوم ہو سکتی ہیں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ اضافی رقم بھی ساتھ میں دینی ہے۔ یعنی اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیے گا کہ جیسے آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے 1 لاکھ روپے قرض دے دو، وہ شخص آپ کو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو 1 لاکھ روپے قرض دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے مجھے یہ اضافی رقم بھی دینی ہوگی، آپ قسطوں میں دے رہے ہیں، مہینے میں، 2 مہینے میں، یا جس طرح بھی آپ کی طے ہو جاتی ہے بات، تو وہ ٹوٹل رقم 1,05,000 بن جائے گی۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں یہ 5,000 آپ کو ساتھ میں اضافی دے دوں گا، یا جب آپ مجھے لوٹاؤ تو ساتھ میں یہ اضافی دے دینا، 2 مہینے 1 سال بعد اگر آپ مجھے لوٹاتے ہیں۔ تو کیا یہ اضافے کے ساتھ رقم لینا یہ سود ہے؟ مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم حکومت سے یہ قرض لے سکتے ہیں، کہیں یہ سود تو نہیں ہے کہ ہم جو یہ اضافی رقم ساتھ میں دیں گے؟ یہاں پر کچھ فتوے ایسے بیان کیے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت نے یہ جو شرط ساتھ میں لگائی ہے کہ آپ نے یہ رقم اس میں اضافی طور پر ساتھ میں دیتے رہنا ہے، اس شرط کی وجہ سے یہ حرام ہے لینا۔ تو مفتی صاحب کیا بتائیے یہ حرام ہے، یہ قرض ہم نہیں لے سکتے؟ تو محترم میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو علماء قرض کے اوپر اضافی رقم لینے کو منع کرتے ہیں، در حقیقت ان کے سامنے کچھ فقہی اصول ہیں۔ مثال کے طور پر کل قرض جر منفعت فہو ربا، یا کل قرض یجر الی منفعت فہو حرام، وغیرہ وغیرہ، کہ ہر وہ قرض کے جو کسی منفعت، کسی فائدے کو اپنے ساتھ کھینچ کے لے کر آئے، وہ قرض حرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ سود بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور بدلے میں 1,10,000 یا 1,00,000 روپے لے رہے ہیں، تو یہ آپ نے قرض کے طور پر تو 1,00,000 روپے دیے تھے، ساتھ میں آپ جو 10,000 لے رہے ہیں یہ تو سود ہو گیا، کھلم کھلا سود ہے، کیونکہ پیسے کے بدلے میں پیسہ جب آ رہا ہے تو آپ کو برابر سرابر ہونا چاہیے۔ آپ قرض کے طور پر دے رہے ہیں، اور قرض جب آپ قرض کے بدلے میں آپ رقم لے رہے ہیں تو یہ استحصال ہو گیا، لہٰذا یہ حرام ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور ربا کے حوالے سے میری ایک تفصیلی ایک لیکچر میرا موجود ہے، سود کیا ہے اور سود کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں، قرآنی نقطہ نگاہ سے ہم نے سود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ ربا کا تعلق بیع کے ساتھ ہے، تجارت کیا ہوتی ہے، اور قرآن نے بیع اور تجارت کسے کہا ہے، اور پھر یعنی ان تمام جو گفتگو سے ہٹتے ہوئے کہ جو ہمارے یہاں عام طور پر ہمارے علماء حضرات بیان کرتے ہیں، خالص قرآن اور احادیث کے نقطہ نظر سے ہم نے سود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں میں بتاتا چلوں، اس لیے اگر آپ سود کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ علم میں اور نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو قرض کے ساتھ اضافی رقم لی جا رہی ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ شخص آپ سے اضافی رقم نہیں لیتا تو وہ فائدے کے اندر ہے یا نقصان کے اندر ہے، اور اس کا خود کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایک شخص سے آپ 10 لاکھ روپے قرض لے لیتے ہیں، 10 لاکھ روپے آپ نے قرض لے لیے، اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں 1 سال بعد آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص سے آپ 10 لاکھ روپے آپ نے آج قرض لیے، 2026 میں اس کی کیا ویلیو ہے، اور پھر 2028 میں آپ اس کو لوٹانا چاہتے ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہی 10 لاکھ میں تو میں واپس لوٹاؤں گا، تو ذرا سوچئے کہ آپ نے اس شخص کو کتنا بڑا نقصان دے دیا، اس کی اصل ویلیو کہاں پر ہے، اور 2010 میں روپے کی ویلیو کہاں پر تھی، سونا کہاں پر تھا، اور آج کس جگہ کے اوپر ہے۔
تو یہ جو اضافی رقم کا مطالبہ ساتھ میں کیا جاتا ہے، ہمارے علماء اس کو فوراً سود کہہ دیتے ہیں، اور یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی رقم ساتھ میں ایسی اضافہ ہو گئی ہے جس نے استحصال کر دیا ہے۔ میرے بھائی، بینک کا نظام ہوتا ہے، اگر حکومت ایک اسکیم کو شروع کر رہی ہے، اس کے لیے لوگوں کو رکھنا ہوتا ہے، ان کی سیلریز ہوتی ہیں، پھر ہر چیز آپ کی اس ملک کے اندر وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پر خزانہ خالی ہو تب بھی ہم حکومت چلاتے رہیں گے، تو اس میں لوگوں کی ضروریات اور احتیاجات ہوتے ہیں۔ تو اگر 10 لاکھ کے ساتھ آپ سے 11 لاکھ واپس لے لیے جائیں تو آپ اس ٹائم کو بھی تو دیکھیں کہ جو ٹائم آپ کو مہلت کے طور پر دی گئی ہے، تو یہ پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں ہے، پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں، یہ در حقیقت وہ جو پیسے کی ویلیو کم ہوئی ہے، یا وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی طور پر اس کے اندر استحکام برقرار رکھنے کے لیے، مارکیٹ ویلیو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اضافی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل سود نہیں ہے، اس کو آپ آزادی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ سود جو قرآن نے حرام قرار دیا ہے وہ اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے۔ 10 لاکھ روپے قرض دیا، میں کہتا ہوں بھائی 10 کروڑ روپے تم نے مجھے دینے، 10 لاکھ کے بدلے اب کیا لیا جائے کسی سے 1 کروڑ روپے، یار میں 10 لاکھ دے چکا ہوں، مجھے 1 کروڑ تم نے واپس دینا۔ یہ سود ہے۔ کیوں سود ہے؟ اس لیے کہ دگنا چگنا کر کے، اور وہ کس شکل کے اندر کہ بھائی میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں اور یہ تم نے مجھے دینی، اور اگر نہیں دو گے تو یہ جرمانہ ہوگا، اور پھر گھر پہ قبضہ کر لوں گا وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے اکثر جو دیہی علاقوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس طرح پھر وہ دھوس کے ذریعے سے پھر وہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تو سود کا تعلق جو بیوع کے ساتھ ہے، جو تجارت ہے، یا آپ اگر کسی سے قرض لے رہے ہیں اور اس قرض کے اندر ایک وقت ایسا دیا جا رہا ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اگر ہاں ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ بات ایسی ہے کہ اگر اتنے عرصے تک میں نے اس کو وہی رقم دے دی کہ جو اصل رقم تھی، تو یہ تو سامنے والے کا بالکل نقصان ہو جائے گا، وہ تو بالکل خسارے کے اندر چلا جائے گا۔ 2010 میں جس شخص سے میں نے 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا، آج 2026 میں بھی اگر میں اس کو 1 لاکھ روپے دوں گا تو یہ قرض حسنہ تو نہیں ہوا، یہ تو میں نے اس کے ساتھ قرض سیاح کر دیا، اور اس شخص کا ایسے کوئی بھی دنیا کے اندر کسی کو قرض نہیں دے گا، کسی بھی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو نقصان ہے، الٹا کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا اگر حکومت آپ سے مطالبہ کرتی ہے تو یہ اضافی رقم سود نہیں ہے۔ پھر اضافی رقم جہاں پر بھی آتی ہے اس کو ہم سود سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی قرآن و سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچھ دین تھا، قرض تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسالت مآب سے کے سامنے جب میں بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قرض بھی لوٹایا اور مجھے اضافے کے ساتھ دیا۔ اللہ اکبر! یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے، صحیح بخاری کی روایت نمبر 443، آپ نے مجھے کہا کہ جابر وقت ہے، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ لو، اور اتنے میں آپ نے جو میرا قرض تھا وہ آپ نے اس کو تیار کیا، وہ مجھے دیا، اور اضافے کے ساتھ دیا، بڑھا کے دیا۔ ایک تو رسالت مآب کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کا اسوہ حسنہ تھا کہ آپ اضافے کے ساتھ چیزوں کو دیا کرتے تھے، آپ صلہ رحمی کرتے تھے، یہ بات الگ ہے، یہ آپ کے اندر یہ وصف تھے۔ لیکن یہاں پر قرض کے ساتھ آپ نے اضافے کے ساتھ دیا، ہاں یہ تمہارا قرض تھا، ساتھ میں یہ اضافہ بھی لے لو، سبحان اللہ، یہ آپ کی سیرت ہے۔ تو ہمیں بھی سامنے والے کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے نا، صرف یہ تو نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ اس سے میں قرض لے رہا ہوں تو اب میں اپنے فائدے کے لیے کہتا رہا ہوں نہیں بھائی میں 10 سال بعد بھی تمہیں دوں گا، میں برابر کر کے دوں گا، بھائی میں سامنے والے کا نقصان کیوں کروں؟ کیوں؟ یہ مجھے بھی اس بات کو سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر ہم ایسے معاملوں کے اندر، ہاں جہاں استحصال ہو رہا ہو، جہاں آپ نظر آ رہا ہو کہ بھائی لاکھ روپے قرض تو میں لے رہا ہوں، ساتھ میں مجھے یہ کہہ رہا ہے بھائی تم نے 10 لاکھ لوٹانے ہیں، اور 10 لاکھ بھی اگر تم نے وہ ٹائم پہ نہیں دیے تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، تمہارے گھر کو، جس طرح ہمارے ہاں کچھ ایک مخصوص کمیونٹی کے اندر اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور کیسز آتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے، یہ استحصال ہے، اور یہ شدید، یعنی اس کی حرمت قرآن مجید کے اندر بیان ہے، یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور جہاں پر یہ
تھوڑا اضافہ ہے تو وہ حرمت میں نہیں آتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔